اللہ کے نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور ہم جیسے لوگوں کی پوری زندگی گناہوں میں لتھڑی ہوئی ہے۔ کوئی چھوٹا بڑا گناہ، اللہ کی نافرمانی اللہ کا نبی نہیں کرتا۔ معصوم عن الخطا والعصیان ہونا یہ صفت ہے نبوت کی۔ نبی کے علاوہ معصوم کوئی نہیں۔ ان جگہوں سے میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ رب کے ڈر سے آنکھیں بند کر لیں، میں نے یہ کہا ہے کہ رب کے ڈر سے رو لیں۔ معصوم عن الخطا والعصیان ہونا یہ صفت تو نبوت کی ہے۔ اہل سنت کا یہی مسئلہ، اگر اہل سنت ہی میں سے کوئی غدار ہو جائے اس کے ہم ذمہ دار نہیں، اور اہل سنت کہلا کے وہ انبیاء کے علاوہ کسی کی معصومیت کا قائل ہو نہیں، یہ اہل سنت نہیں۔ اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہونا اور معصوم ہونا یہ صفت صرف نبوت کی، اور یہ نہیں کہ نبوت ملنے کے بعد، نہ، نبوت کے ملنے سے پہلے بھی بچپن، لڑکپن، جوانی، قبل از نبوت بھی نبی سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، وہ اللہ کی نگرانی میں پرورش پاتا ہے۔ معصوم ہونا صرف نبوت کی صفت ہے، اور پھر میرے نبی تو صرف نبی نہیں ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، پھر رحمت للعالمین بھی۔ گناہ تو آپ کے دامن پہ ہے ہی نہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں میں 100 سے زائد مرتبہ روزانہ رب کے سامنے استغفار کرتا ہوں۔ گناہ ہی کوئی نہیں، وہ استغفار ہے درجات کی بلندی، گناہوں کی معافی نہ، درجات کی بلندی۔ اگر آپ روزانہ 100 سے زائد مرتبہ استغفار کرتے ہیں تو ہم لوگ جو گناہوں میں غرق ہیں اور لمحہ قدم بقدم گناہوں میں زندگی ہماری گزرتی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم استغفار کریں، اللہ کے حضور روئیں، اسے منائیں۔ 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں، یہاں سے میں نے بات کو شروع۔ ایک قطرہ جو رب کے ڈر سے آنکھ سے ٹپکتا ہے، آنسو، یہ بھی اللہ کو بہت پیارا ہے، اور شہید کے خون کا قطرہ بھی اللہ کو بہت پیارا۔ تو پھر شہادت باعث غم نہیں ہے، باعث رنج نہیں ہے، بلکہ شہادت باعث فخر ہے اور باعث مسرت ہے۔ صحابہ اس کی تمنا کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن الجموع پاؤں سے لنگڑے ہیں، صحیح چل بھی نہیں سکتے، ان کے بیٹے جہاد میں شریک ہیں، لیکن ان کی بھی ضد ہے کہ میں بھی جاؤں گا۔ حالانکہ معذور آدمی پر جہاد فرض نہیں ہے، معافی ہے معذور آدمی کے لیے، وہ معذور ہیں، بیٹے جہاد میں شریک ہو رہے ہیں،
لیکن ان کی تمنا ہے کہ میں نے بھی جانا ہے. گئے, شہادت مل گئی. تو میرے آقا نے فرمایا میں نے عمر ابن الجموح کو دیکھا کہ وہ جنت کے باغیچے میں اسی لنگڑے پاؤں سے چل رہے ہیں. شہادت ایسی چیز نہیں ہے جس پر غم کیا جائے, جس پر ماتم کیا جائے یا باعث افسوس قرار دیا جائے. شہادت تو باعث فخر ہے اور باعث مسرت ہے. شہید کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. جتنے گناہ اس کے ذمے ہیں, شہادت کا مرتبہ جب اس نے پایا تو اللہ نے اس کے سارے گناہ کیا کر دیے, معاف. الا الدین, مگر کسی کا قرض دینا تھا, اللہ تعالی شہید کا یہ گناہ معاف نہیں کر. یہ میرے آقا کا فرمان. اور غالباً میرے آقا کبھی کبھی ضرب لگاتے تھے کہ لوگ قرض لے کے کھانا چھوڑ دیں, قرض لے کے واپس نہ کرنا, اس جرم کو چھوڑ دیں. تو آپ ایسے موقع پہ اسے بیان کرتے جہاں اس کی اہمیت بڑھ جاتی. اب شہادت کا مرتبہ بیان ہو رہا ہے, شہادت کا درجہ بیان ہو رہا ہے, شہید کے گناہ معاف ہیں, شہید کو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو اب یہاں میرے پیغمبر نے فوراً اس بات کا تذکرہ کیا تاکہ میری امت کے لوگ اس گناہ سے بچ جائیں, اس جرم سے بچ جائیں. فرمایا سارے گناہ جو شہید کے ذمے ہیں وہ اللہ معاف کر دے گا, الا الدین, مگر قرض لے کر چلا گیا اور وہ واپس نہیں کیا تو اسے اللہ معاف نہیں کریں. مطلب یہ ہوا کہ حقوق العباد, حقوق اللہ, یعنی وہ حق جو کس کے ہیں, اللہ. حقوق اللہ میں معافی ہے, اس کے کئی طریقے ہیں. استغفار ہے, توبہ ہے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جسے ہم صغیرہ گناہ کہتے ہیں, اس میں توبہ کی ضرورت بھی کوئی نہیں. وضو کر کے گھر سے مسجد کی طرف چلو, ہر قدم پہ ایک گناہ ختم ہو گیا. چلو ہاتھ دھوو, وضو میں جو گناہ ہاتھوں نے کیے ختم. کلی کرو, جو گناہ زبان نے کیے ختم. پاؤں دھوو, جو گناہ پاؤں نے کیے ختم. ایک جمعے سے دوسرے جمعے پر, ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں جو درمیان میں گناہ کیے وہ اگلی نماز پڑھنے سے ختم. کچھ گناہ ایسے ہیں جس میں معافی کی, توبہ کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں صغیرہ گناہ. اسے کیا کہتے ہیں, صغیرہ گناہ. ایک ہوتے ہیں کبیرہ گناہ. کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جن گناہوں پر قرآن نے کوئی سزا مقرر کی ہے یا شریعت نے کوئی سزا مقرر کی ہے. زانی کو 100 کوڑے لگاؤ, یہ سزا مقرر. کسی پر زنا کی تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگاؤ, سزا مقرر کی. چور کے ہاتھ کاٹ دو. لعنت اللہ علی الکاذبین, اس کو بیان کیا. تو اب جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہو گیا, زنا کرنا کبیرہ گناہ ہو گیا, چوری کرنا کبیرہ گناہ ہو گیا. کبیرہ گناہ وہ ہیں جس پر قرآن نے یا شریعت نے کوئی سزا مقرر کی ہے. یہ نماز پڑھنے سے معاف نہیں ہوتے, یہ نفل پڑھنے سے معاف نہیں ہوتے, یہ حج کرنے سے یا عمرہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے. یہ معاف تب ہوں گے جب اللہ کے حضور اس کی توبہ کرو گے, معافی مانگو گے, توبہ کرو گے کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں جو گناہ میں نے کیے ہیں, جو جرم میں نے کیے ہیں, تیری نافرمانیاں میں نے کی ہیں, مولا میں توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم
لا تقنطوا من رحمت اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیے ہیں، رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ تو بندے کے سارے گناہوں کو معاف کرے۔